سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں توہین عدالت کا کیس جاری ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کسی کو بھی اسپیشلی اس ایشو کے اوپر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کس طریقے سے ایک کیس ریگولر بینچ سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ سے جس شخص نے یہ کیس واپس لیا ہے بادی النظر میں وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر توہین عدالت لگنے جا رہی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے جو سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رپورٹر وہاں پر رپورٹ کر رہے تھے انہوں نے عدالت کے کمرہ نمبر 2 میں کیا دیکھا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تہلکہ خیز انکشافات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اپنی جو اوپینین ہے وہ بھی لازمی لکھنی ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کسی بھی بینچ سے کیس واپس لینے کے معاملے کے اوپر ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ایگزیکٹلی آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ ججز ایسے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی مبینہ طور کے اوپر اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنی کرسیاں پکی کرنے کے لیے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا ساتھ بھی دیا، اور اس میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی آتا ہے، اور ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو نے خود یہ کہا تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہ ہو تو یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک کنفیوژن ہے، ایک اختیارات کی جنگ ہے، اس میں اس 26ویں آئینی ترمیم کا ہی ایک کلیدی کردار ہے۔ اس حوالے سے مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت سبھی میڈیا کی نظریں جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت کے اوپر ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کسی بھی لیول کے اوپر اپنے جو بینچ ہے اس سے کیس واپس لینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے آئی رپورٹ کے مطابق بینچز اختیارات کیس میں ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ بادی النظر میں 2 رکنی جو ججز کمیٹی ہے اس نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بینچز اختیارات کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں ججز کمیٹی کیسے کیس واپس لے سکتی تھی؟ کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر عدالتی معاون وکیل حامد خان نے کہا کہ انتظامی آرڈر سے عدالتی حکم نامہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور نے کہا کہ ہمارے سامنے کیس ججز کمیٹی کے واپس لینے سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بادی النظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کریں تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے، اس سوال پر بھی معاونت دیں۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس معاملے پر کنفیوژن تو ہے، ماضی میں بینچز ایسے بنے جیسے معاملات پر رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار تھا۔ جسٹس منصور نے سوال کیا کہ کسی ملک میں بینچز عدلیہ کے بجائے ایگزیکٹو بناتا ہے، کوئی ایک مثال اس پر دیں۔ اس پر حامد خان نے کہا کہ بینچز عدلیہ کے بجائے ایگزیکٹو بنائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کہیں پر نہیں ہوتا۔ تو اس میں بظاہر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کو کہا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ایڈیشنل رجسٹرار تھا اس کے اوپر اس بل کو پھاڑا گیا ہے، لیکن انہوں نے یعنی کہ ایگزیکٹ یہ بات نہیں کی، لیکن ان کی باتوں سے بادی النظر میں یہی لگتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے اس جوڈیشل آرڈر کی کو نہیں مانا اور اس کی توہین کی ہے۔